غرباء 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 صحابی آتے ہیں، غالباً ابی بن کعب ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے آپ پہ درود پڑھتا ہوں، درود و سلام میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں آپ پہ، تو مجھے بتائیے میں کتنا پڑھوں؟ 1 گھنٹہ ہے مثال کے طور پہ، تو میں اس کے 1 گھنٹے میں 1 حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہوگا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں یوں کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاف آف کر لیتا ہوں، 2 حصے میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا اور 1 حصہ میں اپنے لیے اللہ سے مانگ لوں گا، جو میری تمنائیں، پریشانیاں، غم، دکھ ہوں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود و سلام زیادہ پڑھے گا تو تیرا فائدہ ہوگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں یوں کرتا ہوں کہ 3 حصے میں درود و سلام پڑھ لوں گا، 1 حصہ میں اپنے لیے، اپنی اولاد کی، اپنے آپ کی، اپنے رزق کی، اپنے معاملات کی، اپنے پریشانی، ٹینشن و غموں کی، اس کے لیے میں دعا کر لیا کروں گا، اور 3 حصہ جو وقت ہے وہ میں آپ پہ درود و سلام میں گزاروں گا۔ اب پیچھے کچھ رہ گیا تھا؟ وقت تو نہیں بچا نا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو درود و سلام میں اضافہ کرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنے لیے کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، مثال کے طور پہ ڈیلی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ کہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دن کا کچھ لمحہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ہم نے وقت رکھا ہوا ہے نا، 1 گھنٹہ ہم نے جیو ٹی وی کے لیے رکھا ہے، 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے رکھا ہوا ہے، 1 گھنٹہ بیگم کے لیے ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے ہے، 5 گھنٹے سونے کے لیے مقرر ہے نا۔ اے مسلمان، جس مولا نے تجھے یہاں پہ بھیجا ہے، کیا تو نے اپنے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے کچھ 10 منٹ اس کے لیے بھی رکھے ہیں؟ نماز بھی ہے تمہاری اتنی سپیڈ سے نماز ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جیسے 220 پہ کرنٹ لگا ہوا ہے، 110 والی کو 220 پہ لگا دو موٹر اٹھ جاتی، ہماری 220 پہ لگا ہوا ہے، فٹافٹ فٹافٹ۔ ایک وقت تیرا اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اب صحابی کہتے ہیں 3 حصے تو میں آپ کے درود و سلام میں گزار دیے، اب کیا کروں؟ کہا اور زیادہ کرے گا تو تجھے فائدہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد پھر میں اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، جتنا مانگنے کا میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے، میرے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے، میں جب بھی پکاروں گا، میں جب بھی سوال کروں گا، میں سوال نہیں کروں گا، اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے کہا میرے صحابی سنو 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 سنو، اس کے اوپر میرے پاس سے خوشخبری لے کے جاؤ، اور میرے نبی، میرے قائد، میرے رہبر، میرے رہنما وہ ہیں جن کی زبان رب محمد کی قسم اپنی مرضی سے نہیں ہلتی، رب کی مرضی سے ہلتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات کا ہر پیر، ہر فقیر، ہر امام، ہر شیخ، ہر مرشد، ہر مولوی، ہر ملا اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ کہا پھر سنو، اتنا اگر تم اپنی دعا کا سارا حصہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارو گے، ہر تمنا بغیر مانگے اللہ پوری کرے گا، ہر غم بغیر سوال کیے دور کرے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے نام آئے محمد اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ آپ نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، ممبر پہ پاؤں رکھا، آمین کہا۔ صحابہ پوچھتے ہیں نیا کام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین بار بار 3 دفعہ آمین کہا جبرائیل نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان کے مہینے کو پائے گناہ معاف نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب جبرائیل جو بددعا کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے؟ جبرائیل کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ اپنی مرضی سے بددعا کرے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بددعا کس نے سکھائی جبرائیل کو؟ پھر اس کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا جو رمضان پائے اور گناہ معاف نہ کروا سکے؟ ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، درود و شریف نہ پڑھے۔ ہلاک ہو گیا وہ جو ماں باپ کو پائے
ماں باپ کی نیکی کر کے جنت نہ کمائے، ان کے ساتھ نیکی کر کے جنت نہ کما سکے، یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وقت کے محدث ہیں، امام ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے اور یہ احادیث رسول پڑھا رہے۔ ان کی والدہ مینٹلی طور پہ تھوڑی سی ویک، اپسیٹ تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلی، مسجد میں آئی جہاں ان کی کلاس چل رہی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہاں آئی اور مسجد کی کھڑکی کو ناک کیا، کھڑکی کھولی اور کہا اٹھو مرغیوں کو دانہ ڈال کے آؤ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دے رہے، سائنس نہیں پڑھا رہے، ڈرائیونگ نہیں سکھا رہے، حدیث رسول سکھا رہے ہیں۔ شاگرد حدیث رسول لکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میری سنے، محفوظ کرے، آگے پہنچائے، اللہ اس کا چہرہ قیامت کے دن روشن فرما دے۔ اتنی بڑی مبارک بات پیارے نبی کی۔ اور یہ محدث مشغول ہیں، ماں آتی ہے، کھڑکی بجاتی ہے، ونڈو کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی اٹھو، چھوڑو حدیث کو، چھوڑو اپنی کلاس کو، جاؤ مرغیوں کو دانہ ڈال کے آؤ، 11 بج گئے صبح کے، تم نے مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا۔ سوچنا ذرا ہے نوجوان بھائی، سوچنا ذرا، میرے ساتھ میری ماں یہ سلوک کرے تو میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ محدث حدیث بند کرتے ہیں، کتاب بند کرتے ہیں، لیکچر بند کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، اور ایک عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے شاگردوں سنو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانا نفلی کام ہے۔ نفل کام سمجھتے ہیں نا؟ نفلی کام ہے تمہیں حدیث رسول پڑھانا، اور اس وقت مرغیوں کو دانہ ڈالا مجھ پہ فرض ہو گیا ہے کیونکہ ماں نے حکم دے دیا۔ بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا تو ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ محمد کریم کا مبارک نام سنے اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، ہلاک ہو گیا یہ بندہ۔ رمضان کو پائے اور معافی نہ کروا سکے تو ہلاک ہو گیا یہ بندہ۔ بد دعا ہے اس کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں پڑھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیے، وہ جو پیارے نبی نے سکھایا ہے، نبی کا سکھایا ہو، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ پڑھیے۔ سب سے افضل الفاظ ہیں۔ کوئی عمل اللہ کے دربار میں ایسا قبول نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں، مردود ہے۔ ہمارے ہاں درود بھی کافی سارے آگے نا، درود ماہی، درود لکھی، درود تاج، درود تنجینہ، یہ کہاں سے بنا لیے؟ کچھ وہ مرشد جی نے دیتے نے۔ بلال کے مرشد کا درود تمہیں کیوں نہ اچھا لگا؟ آپ کے مرشد کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں، پیروں کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں، اولیاء اللہ کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن سنو، تمہارے مرشد تب بنتے ہیں جب محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر وہ مرشد بن سکتے؟ تمہیں بلال کے مرشد کا دیا ہوا درود کیوں نہ پسند رہا؟ ان کے سکھائے ہوئے اوقات کیوں نہ یاد رہے؟ ہمارا دین پیارے بھائیوں ہم تک امام الانبیاء نے، امام کائنات نے عمل کر کے بھی دکھایا، زبان مبارک سے بیان کر کے بھی پہنچایا، صحابہ نے سنا، عمل کیا، محفوظ کیا، اور وہ سلسلہ چلتا ہوا ہم تک آیا۔ ایک دن آنا ہے جب ہم نے مر جانا ہے، اور ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے۔